بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہسٹری مائل سٹون کے ساتھ ناظرین، میں ہوں منظور چودھری۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو مہربانی کر کے اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز بھی آپ کو ملتی رہیں، اور لائک اور شیئر کر دیں تو اور مہربانی۔ تھینک یو ناظرین، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر کہا کرتے تھے، کاش عرب اور فارس کے درمیان آگ کا پہاڑ ہوتا، نہ اہل فارس عرب کی طرف آ سکتے اور نہ اہل عرب فارس پہ حملہ آور ہو سکتے ہیں، لیکن بہرحال ایران فتح ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مومنانہ بصیرت نے یہ بھانپ لیا تھا، انہوں نے جان لیا تھا یہ کہ جب سادہ لو مسلمان عرب سے نکل کے عجم میں جائیں گے تو آگے ان کی جو تہذیبیں ہیں وہ مسلمانوں کے عقائد کے اوپر حملہ آور ہوں گی، ان کے اوپر اثر انداز ہوگی۔ ایسا ہی ہوا، عرب سے مسلمان نکلے، شام اور ایران میں جب گئے تو آگے دو انتہائی طاقتور تہذیبوں کے ساتھ ان کا مقابلہ ہوا۔ ان کے سامنے کھڑی ہوئی تھی دونوں تہذیبیں۔ پہلی صدی عیسوی میں ہی ایرانی اور یونانی فلسفہ کے زیر اثر مسلمانوں کے جو اقلیت پسند گروہ تھے، انہوں نے اسلام کے ان بنیادی عقائد کو عقلی بنیادوں کے اوپر پرکھنا شروع کیا۔ ذات و صفات الہیہ کے اوپر مباحث ہونے لگے، بہت سے باطل فرقے وجود میں آئے۔ محدثین اور فقہا نے ان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، ان کی بےخونی کی، لیکن کئی بار ایسا ہوا کہ اہل اقتدار ان باطل فرقوں کے زیر اثر آ گئے۔ ایسا ہی ایک بہت ہی بڑا مسئلہ جو کہ پہلی صدی ہجری میں شروع ہوا، دوسری صدی ہجری میں اس نے اپنے بام عروج تک پہنچا، وہ تھا خلق قرآن کا، قرآن کے خلق یا اس کے کلام ہونے کا۔ خلق قرآن کا ذکر ہو اور معتزلہ کا نہ ہو، یہ ناممکن ہے۔ معتزلہ اقلیت پسند گروہ تھا، پہلی صدی ہجری میں ہی اس نے، دور اموی میں ہی اس نے اپنے پرپرزے نکالنا شروع کر دیے تھے۔ یہ اسلام کے ان بنیادی عقائد جن کو مسلمان بغیر سوچے سمجھے، بغیر حیل و حجت کے، جیسے اللہ کے رسول نے ان کو بتایا، ان کے اوپر ایمان لائے۔ اللہ کی ذات کے اوپر ایمان، جنت اور دوزخ کے اوپر ایمان، تقدیر کے اوپر ایمان، یہ جو بنیادی ایمانیات ہیں، کے اوپر ہم کوئی سوال نہ اٹھاتے ہیں، نہ کبھی مسلمانوں نے اٹھایا۔ جیسا اللہ کے رسول نے، قرآن نے بتایا، ویسا ہم نے اس کو مان لیا۔ یہی ہماری بنیادی ایمان کا تقاضا ہے۔ لیکن معتزلہ ہر چیز کو عقل کی اینک لگا کے دیکھتے تھے، عقل کا چشمہ لگا کے دیکھتے تھے۔ انہوں نے قرآن کو، ان کا جو موقف تھا وہ بہت واضح تھا کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں، اللہ کی صفت نہیں، جو کہ قرآنی احکامات کے اور اسلامی تعلیمات کے سراسر خلاف تھا۔ دور اموی میں تو ان کا کوئی بہت ہی چند لوگ یا جو معتزلہ کے لوگ تھے وہ آپس میں بحث و مباحثہ کرتے تھے اس کے اوپر، لیکن ان کا کوئی خاص اثر و نفوذ نہیں تھا، نہ عوام میں ان کی کوئی حمایت حاصل تھی عوامی حلقوں میں اس کی۔ جیسے ہی عباسی دور آیا، فارغ البالی آئی مسلمانوں میں، اور علوم و فنون کی طرف جیسی ان کا رغبت ہوئی تو ساتھ ہی معتزلہ نے طاقت پکڑنا شروع کر دی۔ خلیفہ ہارون الرشید تک تو ان کے پاس کوئی زیادہ طاقت نہیں تھی، لیکن چونکہ سارے کے سارے خلفاء جو تھے وہ راسخ العقیدہ مسلمان تھے، لیکن جیسے ہی دور مامون آیا، مامون کی چونکہ تربیت ایسے حلقوں میں ہوئی تھی جن میں زیادہ اقلیت پسند لوگ تھے، ان میں بنو حذیل سب سے نمایاں ہے جس کے زیر اثر مامون کی تربیت ہوئی، اور اس نے اپنے مامون کو اپنا ہمنوا بنا لیا۔ اور دوسرا قاضی قضاء ابن ابی داؤد، جس کا مامون کی شخصیت کے اوپر بہت ہی زیادہ گہرا اثر تھا، اس نے تمام معتزلہ قاضی لگائے تمام علاقوں میں، اور اس کے بعد تمام افسران دربار خلافت میں ان کو بہت زیادہ اثر و رسوخ تھا۔ اور ساتھ ہی 212 ہجری میں خلیفہ نے باقاعدہ طور پر یہ اعلان کر دیا، پہل تو عام مجالس ہوتی تھیں جس میں خلق قرآن کے مسئلہ کے اوپر جو ہے وہ دونوں طرف سے دلائل دیے جاتے تھے، جس کا مرضی ہو وہ جو مرضی عقیدہ اپنا لے۔ خلیفہ اس میں خود دلچسپی لیتا تھا، اس کے مجالس
منعقد کرواتا تھا، اور اس کے بعد جو ہے وہ مناظرے منعقد کرواتا تھا، اور خود بھی اس میں بڑی تیاری کے ساتھ دلائل دیتا تھا خلق قرآن کے معاملہ میں اپنے مسلک کے اوپر، لیکن اس نے سختی نہیں کی تھی۔ لیکن بعد میں 212 کے بعد اس نے اس کو نافذ کر دیا، اور ساتھ ہی لوگوں کے اوپر سختیاں کرنا شروع کر دیں۔ طرح طرح کے لوگوں کو لالچ دیے گئے، علماء کو لالچ دیے گئے، کمزور ایمان کے جو لوگ تھے وہ اپنی جان بچانے کے لیے، بس یہ سمجھ نہیں، آج کل کا دور جیسا چل رہا ہے کہ لوگوں کو طائب کیا جاتا تھا، جیلوں سے نکالا جاتا، جیلوں میں ڈالا جاتا تھا، اسی بنیاد کے اوپر باہر نکل کے جو مان لیتا تھا اس کو چھوڑ دیا جاتا تھا، جو خلق قرآن کے معاملہ میں اپنے دین کے اوپر قائم رہتا تھا اس کو سختیاں برداشت کرنا پڑتی تھی۔ اسی طرح کا ایک واقعہ حضرت عبدالعزیز الکلانی، جب ان کو پتہ چلا کہ بغداد میں اس طرح کا طوفان آیا ہوا ہے، دین کے اوپر حملہ آور ہوا اقلیت پسند، ایک عقل پسند گروہ، تو وہ خلیفہ میں وارد ہوئے، اپنے بیٹے کو ساتھ لیا۔ جمعہ کے دن، جمعہ کی نماز جب لوگ پڑھ کے نکلے، لوگ نکل رہے تھے، تو اس نے اپنے بیٹے سے اونچی آواز میں پوچھا انہوں نے کہ بیٹا، خلق قرآن کے معاملہ میں تیرا کیا دین ہے، تیرا کیا مسلک ہے؟ اس نے کہا میں قرآن کو اللہ کا کلام سمجھتا ہوں، کیونکہ یہ جرم تھا، لہذا ان کو فوری طور پہ پکڑ لیا گیا کوتوال نے، اور گورنر بغداد کے پاس اس کو پیش کیا گیا، زد و کوب کیا گیا، اس کو سزا دی گئی۔ اور خلیفہ کو جب یہ اس کا معلوم ہوا تو خلیفہ نے کہا کہ اس کو میرے پاس پیش کیا جائے۔ خلیفہ کے پاس ان کو اس حالت میں پیش کیا گیا کہ اس کی مشقیں کسی ہوئی تھیں، ان کو باندھ کے لے کے گئے اور طرح طرح سے اس کو رسوا کیا، ان کو ذلیل کیا۔ جب خلیفہ کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ آپ مکالمہ کریں۔ خلیفہ کا تو اللہ سے نہیں ڈرتا، خلیفہ نے اپنا موقف پیش کیا، لیکن بعد میں انہوں نے کہا کہ آپ مناظرہ کر لیں، میرے جو علماء بیٹھے ہوئے ہیں جو خلق قرآن کے معاملہ میں قرآن کو مخلوق سمجھتے ہیں، ان کے ساتھ مکالمہ کریں آپ۔ تو حضرت عبدالعزیز الکنانی، ان کا جو مکالمہ ہوا وہ دوسری طرف سے بشر مریسی تھے، وہ آئے، بڑا لمبا مکالمہ چلا، ان کا جو مناظرہ تھا وہ کافی دیر چلتا رہا، لیکن آخر میں چند چیزیں آپ کو بیان کروں گا کہ آخر میں بشر مریسی نے انہیں کہا کہ کیا اللہ نے کہا کہ میں ہر شے کو پیدا کیا، میں نے، کیا آپ قرآن کو شے سمجھتے ہیں؟ تو انہوں نے پہلو تہی اختیار کرنا چاہی، شیخ عبدالعزیز الکلانی نے، انہوں نے کہا کہ پہلے آپ شے کی حقیقت کو سمجھ لیں، میری بات سمجھ لیں، اس کے بعد میں آپ کو، انہوں نے کہا نہیں، آپ مجھے صرف یہ بتائیں کہ کیا قرآن شے ہے، قرآن کو شے مانتے ہیں؟ چاروں ناچاروں ان کو ماننا پڑا، انہوں نے کہا جی قرآن شے تو ہے۔ انہوں نے کہا پھر اگر شے ہے تو اللہ نے ہر شے پیدا کی ہے، قرآن کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے۔ انہوں نے، خیر جتنے درباری تھے سارے کے سارے، سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے، وہ سارے اہل معتزلہ تھے، سب نے بہت خوش ہوئے، اور ساتھ ہی جو ہے انہوں نے کہنا شروع کر دیا، شیخ عبدالعزیز الکنانی یہ تو ہار چکے ہیں ابھی۔ ایک نے تو یہاں تک کہا کہ شیخ کا گدھا جو ہے وہ پل کے درمیان میں بیٹھ گیا ہے، شیخ نہیں ابھی اس دلیل کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ تو شیخ عبدالعزیز الکنانی نے، خلیفہ بھی ان کے اوپر کافی غصے ہوا، اس نے کہا آپ سیدھی طرح جواب دیں کہ قرآن شے ہے یا نہیں ہے۔ شیخ صاحب نے ان کو مخاطب کر کے کہا کیا اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ میں اپنے نفس سے لوگوں کو ڈراتا ہوں؟ قرآن پاک کی آیت پڑھ کے سنائی، اس کو بھی ماننا پڑا، کہا ہاں، کیا اللہ نے آگے چل کے یہ بھی کہا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت؟ اگر اللہ کو آپ نفس تسلیم کرتے ہیں تو پھر تو موت آنی ہے۔ تو خلیفہ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، سن رہا تھا غور کے ساتھ، اس نے کہا نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، اللہ کو کیسے موت ہوتی ہے؟ وہ تو باقی ہے، وہ تو ہمیشہ رہنے والا ہے، آپ سچ کہہ رہے ہیں شیخ، آپ سچ کہہ رہے ہیں، نعوذ باللہ، ہم اس کے اوپر ایمان لے کے آئے کہ کہا اگر آپ اللہ کو نفس نہیں مان رہے اس معنوں میں جن معنوں میں یہ کہا آپ سمجھ رہے ہیں، لفظ تو دونوں جگہ پہ نفس استعمال ہوا ہے، اسی طرح دونوں جگہوں کے اوپر شے کا استعمال ہوا ہے، لیکن اسی طرح میں قرآن کو شے ہونے سے بری کرتا ہوں۔ تو اس وقت پھر خلیفہ مامون الرشید نے کھڑے ہو کے ان کو داد دی اور کہا کہ آپ اپنے علم و فضل کی وجہ سے آج بچ نکلے، آپ سے ہم معذرت خواہ ہیں
کہ آپ کو جو رسوا کیا گیا اس سے ہم معذرت خواہ ہیں۔ آپ جیسے عالم کو کے ساتھ ہمارا یہ رویہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ان کو بڑے عزت احترام کے ساتھ واپس بھیجا، اور جب وہ اپنے جہاں پہ ان کو ٹھہرایا گیا تھا، عزت کے ساتھ ٹھہرایا، وہاں پہ خلیفہ نے ان کو 10,000 درہم نقد انعام بھیجا۔ ناظرین، آگے چل کے اس خلق قرآن کے مسئلہ نے کیا کیا گل کھلائے، کن کن لوگوں کو سزائیں ہوئیں، کن کن لوگوں کو کوڑے لگائے گئے، خصوصاً حضرت امام احمد بن حنبل کے ساتھ کیا کیا گیا، ایک عظیم فقیہ کو کس طرح ننگی پیٹھ پہ کوڑے لگائے گئے، یہ انشاءاللہ میں نیکسٹ آنے والی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اگر کہیں کوئی غلطی ہو، اہل علم اس کی درستگی کر سکتا ہے، کمنٹس باکس میں مجھے بتا سکتا ہے کہ یہاں سے آپ نے جو ہے وہ واقعات کی صحیح جو ہے وہ صحیح انداز میں آپ نے ان چیزوں کو نہیں دیکھا۔ میں ممنون ہوں گا ان لوگوں کا۔ طالب علم ہمیشہ جو ہے وہ اپنی درستگی چاہتا ہے۔ بہت مہربانی، خدا حافظ۔